السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کا اصل مقصد وہ آزمائش بنایا ہے۔ اس آزمائش کا مرکز وہ انسان ہے اور انسان کا مرکز اس کا دل ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ کائنات انسان کے گرد گھومتی ہے اور انسان اپنے دل کے گرد گھومتا ہے۔ اگر اس کا دل آباد ہے تو نہ صرف یہ انسان بلکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا سارا جہاں آباد ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دل برباد ہے تو نہ صرف یہ انسان بلکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا سارا جہاں برباد ہونے لگتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا نظام ہے اور خصوصاً جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ یہ بات مانتا ہے کہ انسان کے جسم کا مرکز وہ دل نہیں بلکہ دماغ ہے، اور وہ دماغ اور جسم کو بنیاد بنا کر جو ترقیاں کر رہا ہے، جو آگے بڑھ رہا ہے، وہ دماغ اور جسم کو ترقی کی بنیاد بناتا ہے۔ لیکن جب مذہب ترقی کی بات کرتا ہے تو وہ انسان کے دل اور اس کی روح کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بات دیکھتے ہیں، ہر عام بندہ یہ بات دیکھ سکتا ہے کہ اصل میں میرے بھائی بادشاہ وہ انسان کا دل ہے اور اس کا دماغ اپنے جسم کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم ساری انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے، ساری معلومات جمع کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس معلومات کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سارے ڈیٹے کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اس کو خیر کی طرف لے کر جانا ہے یا اس کو شر کی طرف لے کر جانا ہے؟ یہ فیصلہ انسان کا دل کرتا ہے۔ اس کی ہم نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے سگریٹ کی ڈبی کے پیچھے وہ گندی سی تصویر بنی ہے، وہ ڈبی آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ نہ کرو برباد ہو جاؤ گے۔ اب یہ دماغ نے ساری محنت کر کے آپ کو سمجھا کے آپ کو بتایا ہے کہ سگریٹ تمہارے لیے بربادی پیدا کرے گا، چھوڑ دینا تمہارے لیے آبادی پیدا کرے گا، لیکن انسان پھر بھی پیتا ہے کیا کہتے ہوئے؟ میں کیا کہتا ہے؟ میرا دل کرتا ہے۔ یعنی فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ سارے علم کے اوپر وہ آپ کا دل کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ دل کرپٹ ہے، آپ کا سارا علم بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کرپشن کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا دل آباد ہے تو آپ کا سارا علم آپ کو آبادی کی طرف، کنسٹرکشن کی طرف لے کر جاتا ہے، کرپشن کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ اس لیے ہم نے اس سیریز کا آغاز کیا دل کی دنیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، خصوصاً جو میرے نوجوان، میرے ہم عمر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بھیتر، آپ کے اندر بھی ایک پورے کا پورا جہاں ہے، آپ کے اندر ایک پوری کی پوری دنیا ہے، آپ کے اندر ایک پوری کی پوری جنگ چل رہی ہے اللہ کی قسم۔ اور اگر وہاں پہ آپ جیتتے ہیں، آپ کے پاس کخ نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو جیت محسوس ہوگی۔ اگر آپ وہاں پہ ہارتے ہیں، آپ کے پورا جہاں کیوں نہ ہو جائے، آپ ہار محسوس کریں گے کیونکہ آپ اندر ہار گئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو تم ٹھیک ہو، اگر یہ خراب ہے تو تم خراب ہو جاتے ہو۔ تو اس کی پہلی تفصیل یہ جسم اور دماغ کے بارے میں، دل اور دماغ کے بارے میں ہم پہلی قسط میں بیان کر چکے ہیں۔ اب دوسری قسط کے اندر ہم اس دل کا سافٹ ویئر جو ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ بہت سارے نوجوان یہ بات کہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جواد بھائی میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا لیکن بول دیتا ہوں، میں گالی دینا نہیں چاہتا لیکن دے دیتا ہوں، میں برائی کرنا نہیں چاہتا لیکن کر دیتا ہوں، میں لڑکی گزرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا لیکن دیکھ لیتا ہوں، میں گندی فلم دیکھنا نہیں چاہتا لیکن کلک ہو جاتی ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ؟ میری آزادی چھن چکی ہے، میرا اختیار ختم ہو چکا ہے، میرا اپنا میرے ہی جسم پہ اختیار نہیں ہے، میرا اپنا میرے ہی دل پہ، یعنی کہ دل میرا، زندگی میری، جان میری، لیکن میرا اختیار نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ یہ دماغ کا کام نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے، اور نہ سمجھ آنے کی وجہ سے اس کو غصہ آتا ہے، یہ چچڑے پن کا شکار ہوتا ہے، یہ ڈپریشن میں جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ ہر 4 سیکنڈ میں ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے دنیا میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ قبر کے پاس سے گزریں گے اور خواہش کریں گے کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا، یعنی یہ باہر آ جاتا، میں اندر چلا جاؤں، یعنی کہ مر جاؤں میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے میرے بھائی؟ کیونکہ وہ اختیار کھو بیٹھا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا، ہمیشہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے کچھ ایسا کر جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، بچوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظام ہے، ایک اندر ایک جنگ چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے وہ جنگ کھیلنی کیسے ہے۔ جیتنے ہارنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا بھائی، پہلے مانے تو صحیح کہ اندر آپ کے جنگ چل رہی ہے۔ تو 3 لفظ ہیں میرے بھائی، ایک لفظ ہے جسم، ایک لفظ ہے روح، اور تیسرا لفظ ہے نفس۔ بھائی کیا لفظ ہیں؟ بولیے گا۔ جسم ہے، روح ہے اور نفس ہے۔ جب جسم اور روح اکٹھے ہوتے ہیں اس کو نفس کہتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جب جسم اور روح اکٹھے ہو کے بیان ہو، یعنی اکٹھے ہو جمع ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں۔ اور یہ نفس 267 مرتبہ تقریباً قرآن میں آیا ہے۔ یہ لفظ نفس تقریباً 267 مرتبہ میرے بھائی قرآن کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے۔
اب علماء صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا، یعنی کہ جو ابھی پھاڑے اندر سے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا جو نکلتا ہے، یہ اصل میں آپ اس کو ہارڈ ویئر سمجھیں جس کو چھوا جا سکتا ہے. اس کا ایک سافٹ ویئر ہے. جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا میرے بھائی کے دل کی زندگی میں ایک جنگ چل رہی ہے، دل کی ایک دنیا ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا سافٹ ویئر بیان کیا ہے کہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے اندر آپ میری بات کو سن رہے ہیں، آپ کون سے دل کا سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو سا آپ سے سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں، آپ کا دل ویسے ہی بیہیو کرتا ہے، ویسے ہی رویہ رکھتا ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ 3 سافٹ ویئر ہیں جو اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے دل استعمال کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک کو ہرانا ہے، دوسرے کو جتانا ہے. اسی جنگ کا نام زندگی ہے، اسی جنگ کا نام وہ آزمائش ہے، اسی جنگ کا نام اس زندگی کا اصل مقصد ہے. اور پہلا میرے بھائی وہ نفس کی قسم ہے جس کو اللہ کہتا ہے نفس امارہ. کیا کہتا ہے بھائی؟ سارے بولے نفس امارہ. یہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک یہ جو نفس ہے امارہ، یہ تو صرف برائی پہ ابھارتا ہے. اس کے بارے میں 5 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں بھائی. تفصیل کے اندر جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. 5 چیزیں. پہلا، اس نفس کا صرف ایک مقصد ہے، آپ کے اوپر قابو پانا. جو یہ بولے وہ کرنا ہے، جو نہ بولے وہ نہیں کرنا. یا تو آپ اس کو قابو کر لیتے ہیں یا یہ آپ کو قابو کر لیتا ہے. یا تو آپ اسے روکتے ہیں یا یہ آپ کو روک لیتا ہے. یا تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ یہ بیٹھتا ہے یا آپ بیٹھتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پاتا، وہ اب کون کر رہا ہے؟ وہ نفس امارہ کر رہا ہے. کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے اوپر حکومت کرنا، آپ کو اپنا غلام بنانا. دوسری بات، یہ کرتا کیسے ہے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. مجھے، نوجوان سنیں دھیان سے، مجھے صرف اور صرف مزہ چاہیے. بھائی بولے سارے کیا چاہیے؟ مزہ، پلیجر. یہ فرق نہیں پڑتا وہ صحیح سے آ رہا ہے غلط سے آ رہا ہے، یہ فرق نہیں پڑتا وہ حلال ہے یا حرام ہے. مجھے کیا چاہیے بھائی؟ مجھے 25 گھنٹے سو کے مزہ آ رہا ہے تو سوؤں گا، نہیں دیکھوں گا نماز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. مجھے سوٹا لگا کے مزہ آ رہا ہے، لینا ہے، نہیں دیکھوں گا کہ اس کی وجہ سے میں نشئی ہو جاؤں گا. مجھے ایک لڑکی کے پیچھے بھاگ کے آنکھ کو مزہ آ رہا ہے، میں لوں گا، نہیں دیکھوں گا اگر میری بہن کے پیچھے کو بھاگے تو کیا ہوگا. اس کو صرف ایک چیز چاہیے، وہ کیا ہے؟ بولے بھائی مزہ. کیسے کرتا ہے؟ من مرضی کر کے، جو من میں آئے. بولے بھائی. اور گورا کیا کہتا ہے؟ جو سارا نظام اس وقت رائج ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کیا پتا کل ہو نہ ہو. یولو کہتا ہے، یولو. اس کو کیا کہتے ہیں وہ؟ یولو، یو اونلی لیو ونس. ایک دفعہ جینا پتر، جو من میں آئے کرو. لڑکا لڑکا شادی کرنی ہے کر لو، لڑکی لڑکی نے کرنی ہے کر لو، زنا کرنا ہے کر لو، سوٹے لگانے لگا لو. کیوں؟ کیونکہ دوبارہ، بولے بھائی دوبارہ زندگی نہیں ملنی ہے تو مزہ کرو. اس مزے کے اندر کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ آپ کا نفس مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ جو اس کے من میں آتا ہے بھائی بولے وہ کرتا ہے. اب آپ کی تو نہیں چل رہی، کس کی چل رہی ہے؟ نفس کی چل رہی ہے. ایک وقت آتا ہے یہ باہوبلہ بن جاتا ہے، یہ دیو بن جاتا ہے، اور آپ اتنے سے پگی بلی چوہے بن جاتے ہیں. اب آپ آگے جا رہے ہیں، وہ دیو کہتا ہے میں نے پیچھے جانا ہے. کدھر جائیں گے آپ؟ بولے میں کدھر جائیں گے؟ ادھر وہ کھینچے گا، وہ آپ سے کیا ہو گیا؟ بہت بڑا، بہت پاورفل ہو چکا ہے. تیسری بات، اس نفس کی ایک نشانی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی ایک فطرت ہے. اس کو جہاد، محنت، ڈسپلن، اسے سخت نفرت ہے. غور کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، یعنی سوچنا یہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، سوچنا یہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتا. اس کو محنت کرنے سے یہ گھبراتا ہے، جہاد کرنے سے، اسٹرگل کرنے سے یہ گھبراتا ہے. یہی چیز میرے بھائی اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یہ محنت کرنے سے، جہاد کرنے سے، اس کو کیا چاہیے؟ آسانی. اس کو مشکل اچھی نہیں لگتی. اس لیے ہر بندے کو کون سا کھانا اچھا لگتا ہے؟ بیٹھے بٹھائے ملے یا محنت کر کے ملے؟ بولے بھائی کون سا کھانا اچھا لگتا ہے؟ جو بیٹھے بٹھائے ملے یا محنت؟ کسی کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے اس کو محنت اچھی نہیں لگتی، اس لیے اس کی طرف بندہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں حدیث بتائی ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ کتنی بڑی آزمائش بن جائے گا ابھی آپ دیکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے. جہنم کو کس کے ساتھ ڈھانپا ہے بھائی؟ اٹریکٹیو چیزوں کے ساتھ، جس میں مزہ نظر آتا ہے، جس میں اٹریکشن ہے، جو خوبصورت دکھتی ہیں. لیکن تھوڑا سا بندہ سوچ بچار کر اس کے پیچھے کیا ہے؟ آگ ہے. تھوڑا سا سوچ، لیکن یہ کرتا نفس ہمارا کرتا؟ بولے بھائی نہیں کرتا. اس کا شکار ہوتا ہے اور یہ اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں لے جاتا ہے. اس کی آخری سب سے بڑی نشانی، یعنی آپ کا اب یہ والا سافٹ ویئر چل رہا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دل ہارڈ ویئر ہے، یہ پہلا سافٹ ویئر ہے، یہ چل رہا ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی نشانی ہوتا ہے یہاں پہ خیر ہار جاتی ہے، شر جیت جاتا ہے. بندے کے لیے نیکی کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے.
جب آپ کے لیے میرے بھائی نیکی کا کام کرنا آسان ہونے لگے تو آپ ماشاءاللہ اس سے آزاد ہو رہے ہیں. جب آپ کی نیکی کرنا مشکل ہونے لگے تو آپ اس کا شکار ہو رہے ہیں. یہ آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے, یہ آپ کو اپنا غلام بنا رہا ہے. اس لیے اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ کیا ہے؟ علماء کیا کہتے ہیں کہ نفس امارہ, اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں, گناہ میں شروع میں مزہ ہے, بعد میں بے سکونی ہوتی ہے. ایک دفعہ جب آپ سوٹا لگائیں گے نا میرے بھائی, کوئی زبردستی آپ کو سوٹا لگوا دے گا نشے کا, جہاز آپ واقعی بنتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس کو جہاز؟ کیونکہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے میں اڑ رہا ہوں, ہلکا پھلکا سے محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. لیکن جب واپس آتا ہے تو اب اس کو کیا کرتا ہے؟ دوبارہ سے حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوبارہ سے وہی دنیا, دوبارہ سے وہی پپا ہیں, دوبارہ سے وہی مما ہے, دوبارہ سے وہی اسکول, وہی یونیورسٹی. اب اسے یہ دوبارہ بھاگنا چاہتا ہے, پھر دوبارہ سوٹا لگاتا ہے, پھر دوبارہ جب لینڈ کرتا ہے دوبارہ سب کچھ وہی ہے. یعنی بدلا تو کچھ نہیں ہے, لیکن اس کو کیا لگتا ہے پی کے بدل جائے گا, یہاں تک کہ اس چکر کے اندر کھو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کس سے ڈھانپی ہوئی ہے؟ مزے سے, خواہشات سے ڈھانپی ہوئی ہے. تھوڑا سا غور و فکر کرے بندہ, تھوڑا صبر کرے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ, کیونکہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آگ ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ندامت ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ خرابی ہے. تو اب میرے بھائی آپ کے جو دل کی گاڑی ہے نا, اگر آپ ایک جس گاڑی ہے تو اب آپ کی گاڑی یا تو آپ کا نفس چلاتا ہے یا آپ چلاتے ہیں. جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور وہ کام اچھا ہے لیکن آپ کو کہہ رہے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دھیان سے سنیے گا. آپ کا نفس کیا کہتا ہے؟ وہ آسانی مانگتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے سلاؤ. وہ یہ نہیں سننا چاہتا یار اس کی وجہ سے تیرا اسکول خراب ہو جائے گا, اس کی وجہ سے تیری نماز, وہ یہ نہیں جاننا چاہتا. مجھے کیا کرنا ہے؟ سونا ہے. اب وہاں پہ آپ نے ایک بات کا نعرہ لگایا کرنا ہے, ہوز دا باس. باس کون ہے؟ اگر تو آپ باس ہیں, آپ کہیں گے ابھی نہیں سوؤں گا, پاویں آدھے گھنٹے بعد سو جوں, ابھی نہیں سوؤں گا, کیونکہ میں نے اس کو بتانا ہے کہ میرے جسم پہ اختیار میرا چلے گا, میرے نفس امارہ کا نہیں چلے گا. اور اگر آپ اس کی مان جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے کیا ہونے لگتا ہے؟ آپ کھلا پلا رہے ہیں اس کو, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بولے بھائی, یہ آپ سے بڑا ہو جائے گا. پھر آپ کو پاویں ویڈیو دکھا دی جائے, سارا کچھ دکھا دیا جائے تو اسی منو گے نہیں, کیونکہ آپ سے مانے ہی نہیں جاتا. کیونکہ آپ کے اوپر حکومت کون کر رہا ہے؟ وہ کوئی اور, آپ کا نفس کر رہا ہے, جو دیو بن چکا ہے, جو آپ کے اوپر پاورڈ کر چکا ہے, جو آپ کو غالب کر چکا ہے. تو یہ پہلا قسم کا سافٹ ویئر ہے. آن کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جائے اور گناہ کرنا آسان ہو جائے. آپ کو گندے لوگوں میں رہنا اچھا لگتا ہے, اچھے لوگوں میں رہنا برا لگتا ہے. آپ کو گالی دینا آپ کے لیے آسان ہے اور سچ بولنا آپ کے لیے مشکل ہے. جب یہ والی سچویشن ہونے لگے تو کیا مطلب ہے؟ خیر کیا ہو گئی ہے بھائی؟ نیچے چلی گئی اور شر اوپر آ گیا. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نفس لوامہ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ سارے بولے نفس لوامہ, جس کو ہماری زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں. اللہ نے اس کے ساتھ قرآن میں قسم اٹھائی ہے. اللہ کہتے ہیں ولا اقسم بالنفس اللوامہ, مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے. کیوں قسم اٹھائی اللہ نے؟ کیونکہ قیامت کی بات کر رہا ہے. جب آپ کچھ غلط کر دیں, یعنی پہلی دفعہ جب آپ جھوٹ بولنے لگے تھے نا, آپ کے ماتھے پہ پسینہ بھی آیا تھا. پہلی دفعہ جب آپ جھوٹ بولنے لگے تھے آپ کی زبان تھوڑی سی کپ کپائی تھی. پہلی دفعہ جب آپ جھوٹ بولنے لگے تھے نا آپ کام پہ تھے, کیونکہ اندر ایک جنگ چلتی ہے لوامہ کے ساتھ. وہ کہتا ہے نہ کرو, یہ غلط ہے. یہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے, یہ آپ کو کوستا ہے, آپ کو روکتا ہے. لیکن جب آپ اس کی بات نہیں مانتے تو ضمیر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ دبنے لگتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اس کی آواز نہیں آتی, آپ جھوٹ بولتے, آپ کو کپ کپاہٹ, ماتھے پہ پسینہ, زبان سے گالی دینا, کیونکہ اندر کا جج مار دیا آپ نے, اندر کا مفتی مار دیا جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا تھا. اللہ کہتا ہے یہ لوامہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے, کیونکہ آپ کے اندر جب یہ آپ کو کہتا ہے کہ غلط کر رہے ہو, مطلب اس کی سزا مل سکتی ہے, اور سزا اور جزا کی دنیا وہ آخرت کی دنیا ہے. یہ لوامہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے. اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یعنی یہ کیسے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو؟ وہ علم کی بنیاد پہ بتاتا ہے. آپ کے پاس جو نالج ہے, آپ کے پاس جو علم ہے, ایک علم تو وہ جو اللہ نے آپ کے دل میں پیدا کر رکھا ہے, وہ کیا ہے کہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بےمانی بری بات ہوتی ہے, کسی کو دھوکہ دینا, فراڈ دینا, یہ بری چیزیں ہیں. اور ایک علم اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے. وہ علم آپ کو بنیاد پہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. یہاں پہ خیر اور شر کیا ہوتے ہیں؟ بین ہوتے ہیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اس کی مان لیتے ہیں تو میری بھائی یہ مضبوط ہو جاتا ہے, آپ کو یہ روکتا ہے. آپ اکیلے میں بھی ہوں گے انشاءاللہ غلط چیز نہیں کھولیں گے, کیونکہ آپ کا ضمیر کیا ہے؟ وہ بڑا مضبوط ہے. آپ کا لوامہ بڑا مضبوط ہے, یہ اندر سے روکے گا آپ کو. آپ کو کیمرہ نہیں چاہیے, آپ کو اینٹی وائرس کچھ نہیں چاہیے, یہ روکے گا آپ کو, کیونکہ یہ مضبوط ہے. آپ اس کی حق بات کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں. آخری قسم میرے بھائی ہوتی ہے جو سب سے بلند قسم ہے, وہ ہے نفس مطمئنہ. کیا ہے میرے بھائی؟ سارے بول رہے ہیں نفس مطمئنہ. اللہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ قیامت کے دن نفس مطمئنہ کو بولے گا آ جا, اپنے رب کی رضا کی طرف آ جا,
میں تیرے سے راضی، تو مجھ سے راضی، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ کی رضا پہ مطمئن ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ مطمئن کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ لوگوں کو سکون چاہیے، کیا چاہیے بھائی؟ بولیں بھائی سارے چاہیے، کیا چاہیے؟ کس لفظ سے نکلا یہ ساکن؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات کے بارے میں؟ سکون کا لفظ نکلا ہے ساکن، گھومتے پھرتے نہ رہو، بھٹکو نہیں، ایک جگہ پہ رک جاؤ۔ وہ جو رکنے کی جگہ ہے وہ اللہ بنا لو، وہ جو رکنے کی جگہ ہے وہ اسلام کو بنا لو، رک جاؤ وہاں پہ۔ یہ مجھے بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی بنیاد پہ میں زندگی کے فیصلہ کروں گا۔ اب یہ اچھائی میں مزہ آتا ہے۔ نفس امارہ کو کہاں مزہ آتا ہے بھائی؟ بولے بھائی نفس امارہ کو کہاں مزہ آتا ہے؟ برائی میں۔ اس کو کہاں مزہ آتا ہے؟ اچھائی میں۔ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اچھے ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ خیر جیت جاتی ہے، شر ہار جاتا ہے۔ یہاں پہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے فجر ٹائم جاگنا مشکل ہے، یہ اگر نہ جاگے تو یہ پوری دن رات کیا کرتا ہے؟ پریشان رہتا ہے۔ وجہ کیونکہ یہ خیر کرنے والا نفس ہے، یہ جیتنے والا نفس ہے۔ یہ چاہتا ہے اب غلامی سے آزاد ہو جاؤ اور حقیقی معنوں میں آزاد ہو کے صرف اللہ کا غلام بن جاؤ۔ ساری پیسے کے غلام نہ بنو، عورت کے غلام نہ بنو، حسن کے غلام نہ بنو۔ اس کو کیا اچھا لگتا ہے؟ محنت کرنا، جہاد کرنا، مشکلات سے لڑنا، یہ اس کی فطرت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ رکھا ہے۔ جنت کو کسے ڈھانپ رکھا ہے؟ اب مشکلات سے انسان گھبراتا ہے یا اس کے قریب جاتا ہے؟ بولیں بھائی گھبراتا ہے یا قریب جاتا ہے؟ گھبراتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے مومن ٹکراتا ہے، کیونکہ اس کو وجہ اس مشکل کے پیچھے جنت ہے، کیونکہ اس کے وجہ اس مشکل کے پیچھے اللہ ہے، اس مشکل کے پیچھے آسانی ہے، اس مشکل کے پیچھے میرے لیے خیر ہے، اس لیے وہ اسے لڑتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ اس لیے نیکی شروع کے اندر کیا کرتی ہے؟ بور ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ کیا کرتی ہے؟ سکون پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے نفس امارہ جو ہے اس کے لیے گناہ شروع میں کیا کرتا ہے؟ مزہ پیدا کرتا ہے، لیکن بعد میں بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ مطمئنہ والے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کو مشکلات سے ٹکرانا آ جاتا ہے، اس لیے اب وہ بوریت برداشت کر لیتا ہے، اب وہ تھوڑا سی مشکل برداشت کر لیتا ہے کہ اس کو پتا بعد میں کیا ہے، گولنی کڑوی ہے، وہ کھاتا ہے۔ حالانکہ کڑوی چیز بندے کو پسند نہیں ہوتی، لیکن کھا کے اس کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا، میرے لیے سکھ ہے، اس کے بعد میرے لیے کیا ہے، شفا پیدا ہوتی ہے۔ اب میرے بھائی ان تینوں میں سے آپ نے کس کو چوز کرنا ہے، یہ آپ کا عمل بتاتا ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کے فیس بک، آپ کے موبائل کے اوپر نوٹیفیکیشن آئی، وہ گندی ہے، اگر آپ نے اس کو سوائپ کر کے ڈیلیٹ کر دیا، آپ کا مطمئنہ جاگتا ہے۔ اگر آپ نے کلک کر لیا تو ہمارا جاگ جاتا ہے۔ جس کو جتنا جگائیں گے وہ اتنا پاورفل ہو جائے گا، جس کو جتنا مٹائیں گے تو اب پورے کے پورے دین کا صرف ایک مقصد ہے، رسول اللہ کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ نفس امارہ کو ہرانا ہے، مطمئنہ کی حکومت قائم کرنی ہے۔ اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گئی، تم باہر بھی یہی کچھ کرو گے۔ اگر تمہارے اندر یہ گند پیدا ہوگا، تمہیں اگر پاور ملے گی، گدی ملے گی، پوسٹ ملے گی، محکمہ ملے گا، خود بھی برباد ہوگا، سارے محکمے کو نفس امارہ کا غلام بنا دے گا۔ اگر مطمئنہ ہوگا تو سارے محکمے کو نفس مطمئنہ کا ساتھ آزاد کر کے خود بھی آباد ہو کے پورے محکمے کو آباد کر دے گا، پورے محکمے کو روشن کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ اکبر، میرے بھائی قرآن میں علماء کہتا ہے یہ واحد صورت ہے، 11 قسمیں اٹھائی اللہ نے، اللہ اکبر، کتنی؟ 11 قسمیں اٹھا کے اللہ ایک بات کر رہا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اس نفس کو تزکیہ کر لیا، جس نے اس کو جیت لیا، اصل میں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو خاک آلود کر دیا، دبا دیا، بیڑا غرق کر دیا، اصل میں وہ برباد ہے، اصل میں وہ خراب ہوا میرے بھائی۔ وجہ کیونکہ خود سے ہار گیا، یہ خود سے ہار گیا، یہ دنیا سے کیسے جیت سکتا ہے، یہ جہاں میں کیسے جیت سکتا ہے؟ جو خود سے پہلے جیتتا ہے، دنیا میں جیتنے کی بات بعد میں آتی ہے۔ اس لیے علماء کیا کہتے ہیں، پہلا جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد بن نفس، نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔ اور آخری بات علماء نے اس کے بارے میں بات کی کہ اب اس کو قابو کیسے کرتے ہیں، یعنی امارہ کو قابو کیسے کرتے ہیں۔ تو امارہ کو قابو کرنے کا بہترین طریقہ ہے 2 چیزیں، ایک ہے محاسبہ، ایک ہے مشارطہ۔ بھائی بولیں کیا لفظ ہے؟ ایک ہے محاسبہ، ایک ہے مشارطہ۔ میں نے کہا نا امارہ کو سوچنا اچھا نہیں لگتا، آپ نہ لڑ پڑیں، لڑنے کے بعد غصہ کر کے دروازہ مار کے جب واپس آ جائیں، ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچ بچار کریں گے نا، معافی مانگنے کا من کرے گا۔ ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کیا دل کرے گا، میں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کر، میری بات ٹھیک تھی، میں جو کہہ رہا تھا ٹھیک تھا، لیکن جو ہوا ہے وہ غلط ہے۔ یہ نفس امارہ نہیں چاہتا یہ کام، وہ کیا کہتا ہے؟ میں وڈا رہوں، وہ کیا چاہتا ہے؟ پاور میری رہے، ڈومینین میں ہی رہے، یہ میری مملکت ہے، میں جو چاہے کروں گا۔ لیکن مطمئنہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کو اچھا لگتا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو خیر کو اچھا لگتا ہے۔ تو محاسبے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 1 دفعہ میرے بھائی ضرور سوچیں کہ آپ نے یہ مہینہ کیسا گزارا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی پیاری بات، کہ جیسے ایک تاجر ہوتا ہے،
وہ تجارت کرتا ہے, مہینے بعد کیا کرتا ہے بھائی, کھاتا کلوز کرتا ہے کہ کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا. ایسے ہی ایمان والا بھی ہوتا ہے کہ وہ سونے سے پہلے کیا کرتا ہے, اپنا کھاتا کلوز کرتا ہے کہ میں نے کتنی نیکی کی اور کتنا گناہ کی. یہ محاسبہ کرنے کی وجہ سے انسان کس کی طرف جاتا ہے؟ جس کو محاسبہ کرنا اچھا لگتا ہے وہ مطمئنہ ہوتا ہے. جس کو محاسبہ کرنا اچھا نہیں لگتا وہ کون ہے؟ وہ امارہ ہے. میرے والد صاحب چوہا سیدن شاہ جا رہے تھے. چوہا سیدن شاہ نے کلر کہا ہے نا, جو دوسری جی ٹی روڈ کی طرف کیا ہے, چوہا سیدن شاہ. تو وہ پہاڑی والی آپ کو پتہ ہے ساری کی ساری ہے. تو ان کو نہیں پتا تھا کیمرے, یہ نئے کیمرے آئے تھے اسپیڈ چیک کرنے والے, بڑی سننے کی بات ہے. تو ان کی اسپیڈ لمٹ سے زیادہ ہو گئی. تو پولیس نے ان کو روکا. انہوں نے کہا جی صاحب تہاڈی اسپیڈ بہت ہی ہے. ابو کہتے ہیں میری تو نہیں ہے. انہوں نے کہا پکی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی پکی بات ہے. انہوں نے کہا تھلے آؤ. نیچے آئے, انہوں نے کیمرہ دکھایا, اے گڈی تہاڈی ہے؟ ابو کہتے ہیں جی میری ہے. میٹر دکھایا, یہ میٹر آپ کا ہے؟ ابو کہتے ہیں میٹر تو میرا ہے. تو یہ اسپیڈ اوپر ہے نیچے ہے؟ ابو کہتے ہیں اسپیڈ تو اوپر ہے. ابو کہتے ہیں واللہ میری ایسی بولتی آج تک نہیں بند ہوئی جیسے اس دن ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ یاد آ گیا. قیامت کے دن اللہ نے ایسے بولتی بند کرانی ہے بندے کی, بالکل ایسے. بندہ اتنا نڈر ہے, اتنا بے خوف ہو جائے گا, اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا, نہیں میں نے تو اس لیے کیا تھا, میں نے تو اس لیے کیا تھا. اللہ کیا کرے گا, یہ تو ہی ہے. وہ کہے گا جی میں ہوں. یہ نیچے تو ہی کام کر رہا ہے, جی تجھے کیا لگا میں دیکھ نہیں سکتا. اس وقت بندے کیا ہوگی, بولتی بند. اس لیے عمر بن خطاب نے کہا اس سے پہلے کھاتا اللہ کھولے, تم کھول لو. اللہ کھول دیا نا, اللہ نے صرف پوچھ ہی لیا نا, ہاں بھائی ختم, بیڑا غرق ہو گیا آپ کا. دعا کرو اللہ پوچھے ہی نا, بغیر حساب کتاب کیا کر دے, جنت بھیج دے. اگر آپ یہاں پہ یہ کھاتا کھولنے والے بن جائے نا میرے بھائی, اللہ کی قسم یہ دنیا کا بھی کھاتا اچھا رکھتا ہے, آخرت کا بھی کھاتا اچھا رکھتا ہے. یہاں پہ آپ نہیں کھولتے, دنیا بھی بیڑا غرق کرتا ہے, آخرت بھی بیڑا غرق کرتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے, مشارتہ. یہ ہمیشہ کام کیا میری زندگی میں. زیادہ تر جو عادتیں ہیں وہ مشارتے کی وجہ سے. وہ نفس کو گھیرا ڈالنا ہوتا ہے. نفس کو کیا کرنا ہے آپ نے, گھیرا ڈالنا ہے. گھیرا کیسے ڈالتا ہے میرے بھائی, نفس چاہتا ہے میں اپنی مرضی کروں گا, آپ کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی کرنی ہے. اب مرضی کس کی چلے گی, جو اس کو گھیرا ڈال لے, اس کو قابو کر لے. جنگلی کوڑا ہے نا بھائی, اس کی گدی سے پکڑ کے قابو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے, شرط لگاتے ہیں ہم نفس کے ساتھ, اللہ کی قسم. کیسے کرنا ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے بات کرنی ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کل میں نے فجر اتنے بجے پڑھنی ہے, وگرنہ 10 نفل پڑھوں گا. مشکل سی بات کرنی ہے, وگرنہ 20 نفل پڑھوں گا, وگرنہ 1000 روپے مسجد میں دوں گا. اب اگر آپ نہیں پڑھتے تو قسم توڑتے ہیں, قسم توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یا تو آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. نہیں کرتے پھر بھی پھنستے ہیں, کرنا پڑے گا کیونکہ وہ آپ نے بوجھ ڈال لیا اپنے اوپر, اس کو گھیرا ڈال لیا. اب بندہ کہتا ہے جواد بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے 20 نفل پڑھنا, اس کا مطلب تو نے نہیں کرنا. تو یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ میں نے نہیں کرنا, تو نے سوچنا ہے میں نے تو کرنا ہے, لیکن گھیرا ڈالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑنا ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کہتا ہے یہ میں لازم کروں گا, وگرنہ میں 500 روپے مسجد دوں گا, 1000 روپے مسجد دوں گا. واللہ لازم الحمدللہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ تہجد گزار بنے ہیں, 5 وقت کے نمازی بنے اس بنیاد پہ. میری وائف کی بہت ساری عادتیں میں نے بدلی, اس نے میری بدلی اس کی بنیاد پہ. مشکل سی لگانی ہے, سوکھی سی نہیں لگانی ہے. مطلب میں 20 روپے مسجد دوں گا تو یہ آپ کو اگر ویک جتنے مرضی کر لو, مشکل سا کام لگائیں, گھیرا میں ڈالیں اس کو, اور ہاں ہمت نہیں ہارنی. واللہ ایک دفعہ میں نے مشارتہ 50 نفل کا لگایا, وہ میرے سے پھر غلطی ہو گئی کیونکہ وہ میری بڑی بڑی ویکنیس ہے, کمزوری ہے میرے سے ہوئی, اور راتوں رات ہی پڑھنے ہیں. واللہ بس ہو گئی تھی میری, پیروں کی بس ہو گئی, ہڈیوں. الحمدللہ 3-4 سال اس کے بعد میں نے نہیں کی وہ حرکت, کیونکہ نفس کیا ہوتا ہے, وہ بندے کا پتر بن جاتا ہے. وہ پھوک ہے, یہ جو آپ کو دیو نظر آتا ہے یہ پھوک ہوتی ہے, پھوک. واللہ لازم صرف پھوک ہے, صرف ایک توبہ کی سوئی لگتی ہے, یہ پھٹ جاتا ہے. 2 نفل پڑھ کے آپ نے جھکنا, یہ پھٹ جاتا ہے. اس لیے 2-4 بار آپ ایسے کرتے ہیں, نفس کیا ہوتا ہے, ٹیم ہو جاتا ہے, یعنی قابو کر لیتے ہیں آپ اس کو. وہ ہے مشارتہ, اس کو کہتے ہیں مشارتہ لگانا. محاسبہ کرتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, مشارتہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نفس کو گھیرے میں ڈال لیتے ہیں. اور آپ نے کرنا کیا ہے, جہاد کیا ہے, جنگ کیا ہے, زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے. کیا مانا ہے, امارہ کو ہرانا ہے, مطمئنہ کو جتانا ہے, بس یہی آپ کی زندگی ہے. آپ اندر جیت جائیں گے, آپ بیگم کو بھی قابو کر لیں گے, آپ گھر کو بھی قابو کر لیں گے, آپ جہاں قابو کر لیں گے. آپ یہاں سے ہاریں گے, آپ سے میرے بھائی خود نہیں کنٹرول ہو رہا, یہ بیگم کیا کنٹرول کرے گا, یہ بچے کیا کنٹرول کرے گا, یہ جہاں کو کیا کنٹرول کرے گا. پہلے خود سے جیتو, پھر دنیا جیتنے کی بات کرو. خود سے ہارے ہو, پہلے خود کو جیتو, اللہ کہتا ہے پھر اس سے آگے جاؤ انشاءاللہ. اب یہ نفس کو آباد کیا چیزیں کرتی ہیں اور برباد کیا چیزیں کرتی ہیں, یہ وہ بیماریاں جو انشاءاللہ ہم اگلے
قسطوار دروس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نفس امارہ کو ہرا کر مطمئنہ کی حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس امارہ سے جیتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نفس امارہ سے اپنے اختیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو واپس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے مشارطے کے ذریعے اس کو کامیابی کے ساتھ جھکا کے مطمئنہ کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔